वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, बहुत सारी गुफ्तगू हो गई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप तकब्बुर के बचाव का तरीक़ा वो क्या होना चाहिए और हमारा दीन क्या तालीम कर रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद कि सलाम को फैलाओ और ताम को फैलाओ। अल्लाहु अकबर। इरशाद। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बात आपने इरशाद फरमाई। मैं अर्ज़ करूँ कि तकब्बुर से बचाव की एक सूरत तो ये है कि इंसान इस हकीकत को तस्लीम कर ले कि मैं इंसान हूँ, बंदा हूँ, इलाह बनने की कोशिश मत करे। सुभान अल्लाह। इलाह बनने की कोशिश मत करे। सुभान इलाह उलूहियत उसी के लायक है। ला इलाहा इल्लल्लाह। किसी की नफ़ी करके ख़ुद को मनवाना ये सिर्फ अल्लाह का हक है। सुभान अल्लाह। बाकी जितनी हस्तियां तशरीफ़ लाई हैं वो पहलों की मुसद्दिक और आने वालों की मुबश्शिर रही हैं, इसलिए इसकी इस्लाह पहले तो ज़रूरी है। दूसरी, आपने सलाम की बात की तो अनीक साहब, तकब्बुर से बचाव का जो तरीक़ा महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने इरशाद फरमाया है और मुतकब्बिरीन के मिजाज में मैं इसको बहुत नुमायाँ देखता हूँ, वो क्या है? हुज़ूर ने फरमाया अल-बादिउ बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी है, महफूज है। आज लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि लोग हमें सलाम करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इस बात की ख्वाहिश रखता है कि उसके आने पर लोग खड़े हो जाएं, वो जहन्नम में जाएगा। ये अमल उसको जहन्नम में ले जाएगा। सहाबा कहते हैं हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अजीज़ और अज़मत वाला कौन हो सकता है, लेकिन आपकी तशरीफ़ आवरी के बावजूद हम इसलिए खड़े नहीं होते थे कि आप इसको पसंद नहीं फरमाते थे। हम शहनशाह का लफ्ज़ आम लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूलू मलिकल अमलाक, किसी इंसान को शहनशाह मत कहो, शहनशाह सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सलाम का इंतज़ार लोग करते हैं और जब कोई सलाम करता है मातहत आदमी, मसलन पीर ने अगर सलाम किया या माली ने सलाम किया तो जवाब नहीं देते। हो तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा क्या, ओ खुदा तुम्हें हिदायत दे, वो तुम्हें ये कह रहा है अस्सलामु अलैकुम, कायनात में जितनी सलामतियाँ हैं वो तुम्हें नसीब हों। और सलाम करना सुन्नत और जवाब देना वाजिब। और फिर ये भी कह रहा है अस्सलामु अलैकुम, जो कारी साहब ने आयत पढ़ी, वो हस्ती जो सलाम है वो तुम्हारी निगहबान हो। उसने तो तुम्हें दुआ दी है, तुम इस दुआ को कबूल ही नहीं कर रहे। वैज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा, जब तुम्हें कोई सलाम करे तो तुम उससे उम्दा जवाब दो। कुरान करीम में है सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब है। लेकिन अनीक साहब, एक और बड़ी वजह जो तकब्बुर की है वो माल का नशा है, वो दौलत का नशा है, वो इख्तिदार का नशा है, वो इल्म का नशा है। और अल्लाह ताला ने इन सब का रद्द इस तरह किया कि वो फ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वालिम के ऊपर एक इल्म वाला है। और ये कहा कि माल तुम्हारा नहीं है, माल तो हकीकत में मेरा है। और ये कहा, बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पूरी नस्ल इंसानी को समझाई। ला तमुद्दन्न ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातिद दुनिया लिनफ्तिनहुम फी, इनको जो दुनिया की ठाट बाट और शान और शौकत मिला हुआ है इसकी तरफ तुम्हारी निगाह भी नहीं पड़नी चाहिए। लिनफ्तिनहुम फी है, ये तो दरअसल हमने इनको आजमाइश में डाल दिया है, ये तो आजमाइश में पड़े हुए हैं, ये तो गिनती रात दिन की गिनती इनको सोने नहीं देती, ये बिस्तरे बदलते हैं, कमरे बदलते हैं। और एक मज़दूर आराम से सोता है और आराम से उठता है। इसलिए तकब्बुर से बचाव का एक रास्ता जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है वो ये है कि दूसरों को सलाम करें, दूसरों का एहतराम करें, दूसरों की इज़्ज़त करें, हसद से लोगों को बचाएं, कीने से लोगों को बचाएं। अहल हक़द, अभी ये जो चंद दिन पहले गुज़री बात, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ऐलान करते हैं कि कौन है जो मुझसे मांगे मैं आज उसको अता करूँगा, कौन गुनाहगार है मैं उसके गुनाहों को बख्श दूँगा, सब बख्शे जाते हैं। लेकिन हुज़ूर ने फरमाया अहलल हक़द, जिनके सीनों में कीना होता है,
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو ایک طرف کر دو، جب تک یہ سینے کو کینے سے صاف نہیں کریں گے ہم ان کے لیے بخشش کا اعلان نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یعنی عجب، اپنی بڑائی کا احساس، اور حقد یعنی کینہ، اور حسد یعنی دوسروں کے لیے زوال نعمت کی آرزو، میرے پاس رہے یا نہ رہے، اس کے پاس نہیں رہنا چاہیے، ہٹ جائے، چھن جائے۔ ایک سب خوبصورت بات ہے، ایک بندہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یہ عطا فرما، اچانک آواز آئی جتنا تم مانگتے ہو مانگو تمہیں ملے گا، اس سے ڈبل تمہارے رشتہ داروں کو ملے گا۔ سوچنے لگ گیا کہ ہیں میرے رشتہ داروں کو بھی ملے گا؟ تو بالآخر اس نے دعا کی کہ یا اللہ میری ایک آنکھ نکال دے تاکہ میرے رشتہ داروں کی دونوں نکل جائیں۔ اللہ یہ حسد ہے، یہ حسد ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، بریک کی جانب جا رہے ہیں، ہم واپس آئیں گے، کچھ مزید سوالات ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم مولانا محمد امانت رسول صاحب، قاری قرآن محترم سید صداقت علی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم وحدت رمیز صاحب۔ خواتین و حضرات، یہ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا۔ محترم وحدت رمیز صاحب۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے، ذکر محمدی کے لیے، کر اہتمام بھی، لگی ہے تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے، کر اہتمام بھی، تمہاری یاد کو میں کیوں نہ زندگی سمجھوں، تمہاری یاد تو سہارا ہے زندگی کے لیے، تمہاری یاد تو سہارا ہے زندگی کے لیے، کر اہتمام بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اچھا رکھے وحدت تمہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کنکلوڈ فرما دیجئے، ایک تو بات میں نے رکھی تھی آغاز میں
کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں متکبر نہیں ہوں؟ تکبر کی جو آلودگی ہے اس کے چھینٹے مجھ پر نہیں آئے ہیں۔ ارشاد فرما دیجیے۔ اس کا انیک صاحب ایک ہی حل ہے کہ انسان خود پسندی سے نکل کر خدا پسندی پر آ جائے۔ کیا بات ہے، واہ اصل واہ میں انیک صاحب خود پسندی خود پرستی بت پرستی سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بت پرست تو اپنے سامنے بت رکھے ہوئے ہے، اس کی پوجا کر رہا ہے، اور خود پرستی میں انسان اندر ہی اندر اپنی پوجا کر رہا ہوتا ہے ٹھیک۔ اور اپنی پوجا کروانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ جب میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ میرا اللہ ہی خالق ہے، میرا اللہ ہی مالک ہے، میرا اللہ ہی عطا کرنے والا ہے، عزتیں بھی اس کے پاس ہیں، ذلتیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تو پھر مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا سبحان اللہ۔ کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی قدرتوں کی اللہ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے، ان میں سے کوئی کمزور نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جس کو میں گھٹیا سمجھوں۔ رب اشعث اغبر، حدیث کے الفاظ ہیں، کئی بکھرے ہوئے بالوں والے، غبار آلود چہروں والے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ پر قسم ڈال دے اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ میں لباس کی عمدگی کو معیار نہیں سمجھ سکتا، میں شکل و صورت کی عمدگی کو اور حسن کو معیار نہیں قرار دے سکتا۔ بلال رنگ کا کالا ہے، ہونٹ اس کے موٹے ہیں، اللہ اکبر، پاؤں اس کے چپٹے ہیں، لیکن اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا مرتبہ ہے۔ اس لیے نہ تو رنگ کو بنیاد بنائیں، نہ حسن و جمال کو بنیاد بنائیں، نہ مال و دولت کو بنیاد بنائیں، بس یہ تسلیم کریں کہ میں سب سے زیادہ چھوٹا ہوں، باقی سب مجھ سے بڑے ہیں۔ جس دن یہ احساس پیدا ہو گیا کہ میں سب سے چھوٹا ہوں اور باقی سب مجھ سے بڑے ہیں، تو پھر انسان یقیناً تکبر سے بچا رہے گا۔ ہر لحاظ سے یہ تسلیم کر لیں کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، مجھ سے، اور جو جوان ہے اس کے گناہ کم ہیں، میرے گناہ زیادہ ہیں، اور جو بوڑھا ہے اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، میری میں نیکیاں کم ہیں۔ میں اگر یہ احساس پیدا کر لوں کہ یہاں پر رہنے والا ہر انسان اللہ کی تخلیقی قدرتوں کا شاہکار ہے، سبحان اللہ۔ ضروری نہیں ہے انیک صاحب کہ بڑی گاڑی میں انسان بھی بڑا ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی سفید لباس میں اندر جو موجود ہے وہ انسان ہی ہو۔ اس لیے مجھے اس کو پیمانہ بنانا ہی نہیں ہے، مجھے تو یہ تسلیم کرنا ہے کہ کوئی جیسا بھی ہے میں بہرحال اس سے کم ہوں، اس سے چھوٹا ہوں۔ جو من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا اللہ ہے اسے بلند اللہ کر اس کے دیتا مرتبے ہے۔ بلند کر دیتا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ اللہ کی سنت ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا، میں نے ایک حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اے اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے، وہی بات جو ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے مجھے معلوم ہو۔ لاسٹ منٹ ہے، کنکلوڈ فرما دیجیے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات اقدس ہے، اگر اسی کو سامنے ہم رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرماتے تھے کہ انا آکل الطعام کما یاکل العبد، کہ میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے کہ غلام کھاتا ہے۔ جب آپ کے سامنے ایک شخص کانپنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس سے ڈرتا کیوں ہے؟ میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی، اللہ، یعنی اس کے خوف کو کم کرنے کے لیے۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عجز کا اور انکساری کا اور تواضع کا اظہار آپ نے فرمایا، جیسے ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے تھے کہ مجلس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو آپ یہ فرماتے، جب صحابہ ایک دفعہ کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، یعنی کہ بادشاہوں کی، ایران اور کیسر و کسرا اور روم کے جو بادشاہ آتے تھے تو وہاں پر یہ انداز تھا کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو حضور نے منع فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے، میرا خیال ہے وہ ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم عمل کریں تو ہمارے اندر عجز اور انکساری خود بخود پیدا ہوگی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ تکبر کے موضوع پر آج اتنی اہم گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی۔ ہمارا مقام کیا ہے؟
ہمارے اعمال اصل میں اعمال بہترین ہونے چاہیے، اور اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک مکرم اور برتر اور عظمت والا کون ہے کہ وہ جو تقوی میں برتر ہے۔ اور جو بات فرمائی اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسوٹی پیمانہ وہی ہے، اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرنی کیسے ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، کیونکہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم مولانا محمد امانت رسول صاحب، قاری سید صداقت علی صاحب اور محترم وحدت رمیز صاحب۔ آج ہم نے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا مسجد وزیر خان لاہور میں بیٹھ کر۔ تکبر کا موضوع، کیا اہم گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی۔ میں اپنے چاروں معزز مہمانوں کا شکر گزار کہ تشریف لائے اور ہماری علمی کمی کو آپ نے دور کیا۔ اپنے میزبان انیق احمد کو مسجد وزیر خان لاہور سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔